ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سورہ بقرہ آیت نمبر 195. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرو اور اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیک برتاؤ کرو کہ خدا نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ بارہا میں نے اس موضوع کو اپنا عنوان سخن قرار دیا ہے اور بارہا یہ تکرار کیا ہے اس وجہ سے کہ انفاق ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اگر دین کو کوئی چیز ضرورت ہے، دین کی بنیاد کو مضبوط کرنے کی کوئی چیز اگر کارآمد آ سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ انفاق یعنی مال، دولت، طاقت. مال، طاقت میں جو 4 چیزیں ہیں اس میں سے سب سے زیادہ جو ہے مال بھی ایک بہت ہی بڑی طاقت کو مانا گیا ہے. مثلا مال عقل بھی ہے، دولت طاقت عقل کا نام بھی ہے، دماغ عقل کا نام بھی ہے. اس میں سب سے زیادہ اہم بھی جوڑا گیا ہے پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مضبوط نہیں ہیں، آپ طاقتور نہیں ہیں. اس لیے اگر دین کی بنیاد کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو دین کے اوپر آپ انفاق کریے. انفاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ راہ خدا میں خرچ کریے تاکہ دین کے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں ان پریشانیوں کو دور کیا جا سکے. اس لیے کہا گیا ہے کہ انفاق ایک بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ بھی بارہا کتاب میں ایک جگہ نہیں ارشاد فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بارہا یہ ارشاد فرمایا: انفاق کرو اے مومنو، انفاق کرو اے مومنو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اے مومنو، تم مسکینوں کی مدد کرو اے مومنو، تم فقیروں کی مدد کرو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ بارہا اقرار کر رہا ہے، بارہا تکرار کر رہا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انفاق ایک بڑی طاقت ہے. ایک بڑی طاقت ہی ایک کمزوری، ایک لاچاری اور ایک غربت کو دور کر سکتی ہے. جس طریقے سے اگر آپ کو آلو کاٹنا ہے تو اس کو انگلیوں کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ آلو کاٹنے کے لیے تیز دھار چاقو کی ضرورت ہوگی. جس طریقے سے ایک جانور کو ذبح کرنا ہے تو جانور کے لیے معمولی چھری نہیں چاہیے بلکہ ایک طاقتور چھرا چاہیے جو کہ اس کی گردن کو کاٹ سکے، اس کو ذبح کر سکے. اسی طریقے سے معاشرے میں جتنی بھی زیادہ گند اگر پھیل گئی ہوں تو اس کو کم انفاق کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو زیادہ انفاق کی ضرورت ہے. اگر کوئی معاشرے میں زیادہ غریبی پھیل گئی ہے، مثلا مدرسہ بہت زیادہ غریب ہو گیا ہے، مدرسے کی چھت نہیں ہے، مثال کے طور پہ بہت ساری ایسی جگہ میں نے دیکھی ہے مدرسے کے حالات بہت خستہ ہیں، تو عزیزان گرامی تو یہ سب ساری چیزیں اگر جتنی زیادہ کمزوریاں ہیں تو ہمیں بھی اتنا زیادہ انفاق کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ بڑی مشکلات اور بڑی پریشانیوں کو اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو وہ بڑا انفاق ہی دور کر سکتا ہے. انفاق کا نام ہے طاقت، اور طاقت ہی کمزوری کو مٹا سکتی ہے. تو عزیزان ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. آیت میں کچھ غلطی بھی ہو سکتی ہے، معذرت چاہتا ہوں. اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے سب میں سے راہ خدا میں خرچ کرو. کیا میں نے کہا بارہا قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہم نے تمہیں زمین میں عطا کی ہے. زمین میں یعنی کیا مطلب؟ زمین میں وہ نعمات جو آپ روزمرہ کھاتے ہیں، پیاز ہے، آلو ہے، گیہوں ہے، جو ہے، کشمش ہے، یہ سب ساری چیزیں، یہ درخت میوات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں جو اگتی ہیں وہ نعمت ہیں. ان میں سے آپ کیا ہے؟ دین کی راہ میں، فقیروں میں، مساکین میں خرچ کرو.
یہ سب آپ کے لیے پیدا کیا ہے، ان سب میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور خبردار انفاق کے ارادے سے خراب مال کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ خراب مال کیا مطلب؟ یا مثلاً گرامی، خراب مال وہ مال ہے جو حلال مال میں حرام مال مبتلا ہو جائے، مخلوط ہو جائے۔ ہم نے 50% حلال کمایا اور 50% اس میں حرام بھی۔ عزیزان گرامی، حرام مال کو کہہ رہا ہے تو خداوند عالم ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ اب یہ دیکھیے رزلٹ، کیوں نہیں لگانا؟ اگر یہ مال تم کو دیا جائے تو تم لینے والے نہیں ہو، یعنی تم نہ لو، مگر یہ کہ مروت کی وجہ سے چشم پوشی کر جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، خداوند عالم نے حلال مال کی طرف توجہ دیا۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ اگر آپ کو انفاق کرنا ہے تو اپنے مال کو حلال مال سے انفاق کرنا ہے، حرام مال اگر کوئی آپ کو پتہ ہے کہ فلاں انسان حرام مال کماتا ہے، اگر وہ انسان مدرسے میں لگانا چاہتا ہے تو اس سے آپ نہ لیجئے۔ آپ اس سے کہیے بھئی ہمیں مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمارے مسجد کی ضرورت نہیں ہے، یا ہم فقیر ہیں تو میں تمہارا حرام مال نہیں کھا سکتا، کیونکہ عزیزان میرے پاس ہاتھ ہے، میرے پاس دماغ ہے، میرے پاس ذہن ہے۔ اگر مجھے پیٹ ہی بجھانا ہے تو میں ان ہاتھوں کے ذریعے کما سکتا ہوں، ولو ہمارے پاس چھت نہیں ہے تو میں چھپر ڈال سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، 12 عرصے، ہزاروں سال سے، لاکھ ہزاروں سال سے عرصے سے لوگ چھپر میں رہ کے زندگی گزارے ہوئی، اس جدید نئی ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہمیں پکی چھت چاہیے، تو یہ ابھی جدید زمانے سے شروع ہوا، یعنی جو 1000 سال گزر گئے چھپر میں گزر گیا عزیزان گرامی۔ تو ہمیں کس بات کا ڈر؟ جو ان لوگوں نے جو گزارا ہے چھپر میں، کیا وہ غلط ہے؟ تو عزیزان، تو ہمیں اس ماحول کو، اس زمانے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ معاشرہ، یہ زمانہ ہم سے کیا کروانا چاہتا ہے، ہمیں مجبور کرنا چاہتا ہے، مجبور کروانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ شادی کو لے لیجئے آپ۔ شادی پہلے بہت آسان طریقے سے ہو جاتی تھی۔ اب لڑکے والے، مثلا لڑکی والے لڑکے کے گھر والوں کو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ لڑکے کا گھر پکا ہے کہ کچا ہے۔ عزیزان گرامی، بس گھر ہے، رہنے کی جگہ ہے، بس، اور کیا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی یہ نہیں چل رہا، بلکہ اس کی چھت پکی ہونی چاہیے، تب میں اپنی لڑکی کو، اس لڑکے کو دوں گا۔ اور اگر لڑکا کچھ کام نہیں کر رہا ہے تو میں اپنی لڑکی کو نہیں دے پاؤں گا۔ کیوں؟ کہ لڑکا کچھ کام کرے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن پہلے والے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، بس 2 وقت کی روٹی اگر مہیا ہو جائے تو توکل اللہ، اس کو کہتے تھے پہلے زمانے میں، توکل اللہ، اللہ پہ بھروسہ تھا، جس نے اس دنیا میں پیدا کیا بس اسی پہ ہی بھروسہ کرنا۔ تو عزیزان، لیکن آج کے زمانے میں ایسا نہیں ممکن ہے۔ پہلے زمانے میں 2-4 برتن جہیز میں دے دیے جاتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں 2-4 برتن سے کام نہیں چلیں گے۔ پہلے زمانے میں سنگل بیڈ سے کام چل جایا کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں غریب سے نچلا طبقہ بھی اگر سنگل بیڈ دے تو اس کی بھی معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہ گئی۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ جو جدید ترقی یافتہ زمانہ ہے، یہ ہمارے لیے ہلاک کا باعث بن رہا ہے۔ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، ہم کیا چوری کریں؟ ڈبل بیڈ لینے کے لیے ایک باپ اپنی لڑکی کی 5 لڑکیاں ہیں تو کیا ایک لڑکی کے لیے ڈبل بیڈ لینے کی کیا اس کے پاس پیسے ہیں؟ نہیں ہے تو کیا کرے؟ مارکیٹ میں جائے دھکا کھائے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے؟ نہیں، چین سے نہیں گزارنا۔ آپ کو چین سے رہنے کے لیے بالکل زمانے کو خراب کیا جا رہا ہے، معاشرے کو خراب کیا جا رہا ہے، آپ کو اطمینان نہیں دیں گے۔ ایک 50 سال 60 سال کا بھی بوڑھا آدمی آپ دیکھیے مارکیٹ میں، شہروں میں، آپ نے کہاں شہروں میں آپ گزاریں، بدوشوں میں گزاریں، ایران میں، عراق میں، آپ ادر کنٹری میں جائیے، سب پریشان ہیں، بوڑھے آج مارکیٹ میں دکھ رہے ہیں۔ آپ دلی کے شہروں میں جائیے، وہاں پہ جو رکشہ چلا رہے ہیں وہ 70 سال 75 80 سال۔ کیوں؟ معاشرے نے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ ایک باپ اطمینان سے، یقین سے، سکون کے ساتھ اپنے گھر پہ چین کے ساتھ نہیں گزار سکتا۔ آج مثال کی لڑکی کو مثلا صرف 2 گہنے دیے جاتے تھے، آج 6 گہنے ہو گئے، 7 گہنے ہو گئے، نہیں دیں گے۔ معاشرے میں عزت نہیں ہے، رہنے نہیں دے گا معاشرہ۔ کیوں نہیں رہنے دے گا؟ جب جدید ترین زمانہ چل رہا ہے، ترقی یافتہ زمانہ چل رہا ہے، کیا مجبوریاں آ گئیں؟
عزیزان یہ مجبوریاں کچھ بھی نہیں ہیں، صرف اور صرف اپنا بزنس، اپنا اسٹیٹس، اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کے لیے یہ بڑھاوا دیا جا رہا، معاشرے کو یہ بڑھاوا دیا جا رہا، وگرنہ ان کا بزنس کیسے چلے، ان کا ٹیکنالوجی کیسے چلے، ان کی ترقی کیسے ہو، یہ بلین ڈالر کیسے بنے، یہ ٹریلین ڈالر کا یہ اسلحے کیسے خریدیں، تو یہ سب ساری چیزیں، یہ ٹیکنالوجی کا جو یہ زمانہ چل رہا ہے، ترقی کر رہا ہے زمانہ، تو اس لیے کہ صرف آپ کی مجبوری کا فائدہ، آپ کو مجبور کر کے وہ ترقی یافتہ ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان اس طرف بھی ہمارا رخ ہونا چاہیے، ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ آج زمانہ ہم سے کیا کروا رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور زمانہ جیسے جیسے ہم سے کروا رہا ہے، ہم اسی زمانہ کی گود میں بیٹھ کر کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں۔ عزیزان اس طرف توجہ دینا چاہیے، اسی لیے اسلام میں کہا نڈر رہ کر رہو، نڈر بنو، یعنی کہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ اسلام کے قانون پہ چلیے، اسلام کیا کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھیے دنیا کا قانون آپ کو کیا کہہ رہا ہے، لوگ آپ کو کیسا چلانا چاہ رہے ہیں آپ ویسا چلیں، نہیں عزیزان ہم ویسا چلیں گے جیسا ہم چاہیں گے، ہم ویسی زندگی گزاریں گے جیسا ہم چاہیں گے۔ اگر آپ دوسرے کے اشارے پہ زندگی گزاریں گے عزیزان، یہ زندگی آپ کی نہیں ہے بلکہ اس کی زندگی ہے جو آپ کو چلا رہی ہے، تو اس پہ بھی ہماری توجہ۔ عزیزان یہ ایک چھوٹا عالمیہ نہیں ہے، انٹرنیشنل عالمیہ، انٹرنیشنل ایران، بہت سارے ممالک جو اس سے لڑائی لڑ رہے ہیں عزیزان، یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے، آج ہر طبقہ ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، مالی حالات سے، نفسیاتی حالات سے، جسمانی لحاظ سے، آج ہر کوئی جو ہے فتنے میں ملوث ہے۔ تو عزیزان ایک جگہ ارشاد فرمایا خداوند عالم نے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ صاحبان تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ کس کے لیے کہہ رہا؟ صاحبان تقوی کے لیے کہہ رہا، اور پرہیزگاروں کے لیے جس کے لیے مجسم ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی صاحبان تقوی ہیں۔ عزیزان ہم صاحبان تقوی کے لیے ہمارے اندر بھی یہ خوف ڈال دیا گیا کہ جب تک آپ پورے دن عبادت میں مشغول نہ رہیں، صرف ہاتھوں میں تسبیح ہونی چاہیے، صاحبان تقوی نہیں ہو سکتے، آپ ایک گناہ آپ سے سرزد نہ ہو صاحبان تقوی نہیں ہو سکتے۔ عزیزان ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور غیب پر ایمان لیں، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور خدا کیا کہہ رہا ہے، خدا کی باتوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے، دوسرے کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا۔ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے بس اس میں سے چند روپیے آپ خرچ کر دیجیے، آپ صاحبان تقوی ہو گئے، آپ متقی ہو گئے، آپ مومن ہو گئے، لوگوں کے چکر میں پڑھنے کی عزیزان ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہم گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم مومن بن جائیں گے، مومن بننا بہت مشکل ہے، متقی بننا بہت مشکل ہے۔ عزیزان مشکل کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ نے کیا کہا کہ صاحبان تقوی اور پرہیزگاروں کے لیے مجسم ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یہ چیز ہے، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں یہ چیز، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں، یہی جو صاحبان تقوی کی علامت خداوند عالم کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں خداوند عالم کی بات کو سننا ہے، کسی اور کی بات نہیں سننا ہے۔ بہت سارے جو کچھ ہدایت کے نام پہ، تبلیغ کے نام پہ، جو آج کل جو مثال کے طور پہ لوگ تبلیغ کرتے ہیں، ایسی باتیں، ایسی نگیٹو باتیں آپ کانوں میں ڈال دیتے ہیں، بلکہ عمل کرنے کے بجائے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ عزیزان ایسا کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف آپ پازیٹیو رہیے، آپ مثبت رہیے، یہ جو چیزیں اللہ نے بس کہہ دیا آپ اس پہ عمل کریے، آپ متقی ہیں، یہ خدا نے آپ کو بنا دیا ہے، خدا نے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ دنیا آپ کو کوئی متقی کہے نہ کہے، آپ اس دنیا سے کچھ بھی مطلب نہ رکھیے، صرف خدا سے مطلب ہونی چاہیے، بس خدا نے کہہ دیا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، غیب پہ ایمان رکھ رہے ہیں، بس متقی ہیں تو ہیں، لوگ ہم کو متقی کہیں نہ کہیں ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ عزیزان اور ایک چیز وقت
کم ہو گیا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور جو رزق ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور یہ کہتے ہیں خدایا ہمیں تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہیں دے دیتا کہ ہم خیرات نکالیں اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. عزیزان خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ جو رزق ہم نے دیا ہے عزیزان ہمارے پاس اتنا رزق ہے نہیں کہ ہم مثلاً ہم 5,000 مہینے میں کماتے ہیں تو 50 روپے بھی ہم مہینے میں نکال دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہونا ہو گیا ہے. خداوند عالم ان کی طرف زیادہ اشارہ کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھر بھر کے نعمتیں نازل کی ہیں, نعمت سے نوازا ہے. تو عزیزان جو نعمت سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہے وہی نہیں انفاق کرتے ہیں. وہ مثال کے طور پہ اگر انفاق کرنا شروع کر دیں گے مثال کے طور پر خم سے 1 کروڑ میں 20 لاکھ ہے, سالانہ 1 کروڑ کو بچت آ گیا, اب اس میں سے 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ ہم کو نکالنا پڑ گیا. کون سا انسان مومن بنتا ہے وہ 20 لاکھ نکالے اور مدرسے میں یا آیت اللہ مراجع اکرام کے حوالے کر دے؟ کون ہے؟ بہت کم عزیز آنے کے لیے. اسی لیے خداوند عالم بار بار کہہ رہا ہے انفاق کرو جو ہم نے نعمت دی ہے, انفاق کرو ہم نے جو نعمت دی ہے. اسی لیے بار بار نہیں کہہ رہا کیونکہ آسان نہیں ہوتا ہے کہ انفاق کرنا, راہ خدا میں خرچ کرنا آسان نہیں ہے. اب جو 1 ارب مہینے کا سال کا بچت ہو گیا جس کو 1 ارب کا بچت, اب 1 ارب میں کتنا ہو گیا 20 کروڑ. 20 کروڑ کون کس کے اندر اتنا جو ہے دل مضبوط ہے کہ 20 کروڑ نکال کہے گا کہ بھائی یہ ہم نے اپنی محنت کیا ہے, ہم نے کمپنی بنائی اور کمپنی کامیاب ہو گئی اور کمپنی ڈیولپمنٹ ہو گئی اور ترقی کر لیا, اس میں خدا کا کیا ہاتھ ہے؟ تو عزیزان آسان نہیں ہوتا. اس لیے جتنا ہو سکے خداوند عالم سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اگر غریب ہیں اللہ نے ہمیں رزق سے کم نوازا ہے مثال کے طور پہ تو ہمیں کم نکالنا بھی ہے. اسی لیے خدا نے دعا بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نعمات سے نوازے کیونکہ راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے. خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ جتنا ہو سکے غریب مسکین جتنے بھی ہیں مومنین سے جو بھی غریب فقیر ہیں ان کو مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو بھی حالات سے دوچار ہے ان کی مجبوریوں کو دور فرما. جو بھی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ ہے ان کو معاف فرما. پروردگار جو بھی حضر و سفر میں جو بیمار ہیں پریشان و حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ہمارے علماء کا سایہ ہمارے اوپر باقی رکھ. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. فتح